جی اب ہم نفس راضیہ کے بارے میں بات کریں گے. یہ 5واں نفس ہے اور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے یہ موضوعات شروع کروں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہ نفس وارد ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض دینے کے بعد. جب بندہ اطمینان قلب میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر عشق وارد ہوتا ہے. عشق کیا ہے کہ ادھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے محبوب ہے، معشوق ہے، اور آپ عاشق ہیں. ہر وقت ان کا دیدار کرنا. بہت سے واقعات ہیں، سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ بہت سے واقعے ایسے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ان کے محبت میں، عشق میں مائل کہ آپ بس دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں. تو آپ پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جب مال غنیمت کی باری آئی، سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو بھی اپنے حصے میں سے حصہ جو ہے وہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن بہت سوچ کے کہ بھی میں انشاءاللہ سب سے آگے بڑھوں گا. تو آپ نے اپنے حصے میں سے آدھا حصہ دیا. حضرت عثمان غنی نے عطا کیا. اور جو حضرت ابوبکر صدیق ہے ان پہ کیسی کیفیت ہے کہ وہ اللہ سے کیسے راضی ہے. دیکھیں نفس راضیہ کی کیفیت دیکھیں کہ آپ نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز یہاں تک کہ سوئی بھی وہ بھی مال غنیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کر دی. کپڑے تک پیش کر دی. اور کیا کیا کہ ایک بوری لی، جو بوری ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں، اس بوری کو آپ نے سی کر اور وہ جو اپنے تن پہ سجا دی، اپنے اوپر پہن دی. سب کچھ پانی کا گھڑا تک سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا. تو یہ وہ کیفیت تھی کہ اللہ سے اتنا راضی، اتنا مطمئن کہ اللہ کی رضا اور آپ کی رضا ایک ہو گئی. عشق میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنا اللہ پہ یقین کہ کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ، سب کچھ دان کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر قرآن بھی آپ کے بارے میں کہتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. یہ لفظ تھے راضی ہونے کے کہ میں راضی ہوا. اور حضرت ابوبکر صدیق بھی آگے سے کہ میں کیا میرا رب مجھ سے راضی. میں کہنے کا مقصد ہے کہ یہ وہ نفس ہے، نفس راضیہ، کہ جس میں بندے کی اور رب کی ایک رضا ہو جاتی ہے. بندہ شادی تو کرتا ہے لیکن اپنی بیوی سے جو ایک تعلقات ہوتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرنا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پورے کرتا ہے. بچے پیدا کرتا ہے، بچوں کی کفالت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. جو بزنس کرتا ہے، کسی کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا سب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے ہی وہ کام کرتا ہے. نماز اللہ کی رضا کے لیے، کھانا اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر وہ ساری ایک معاملات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصنوعی دعائیں ہیں وہ پھر اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ نفس راضیہ ہے. اور آپ اگر کسی نفس راضیہ کے بزرگ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے لیے نہ تو دعا کرے گا، یہ میں حالت بتا رہا ہوں، نہ وہ آپ کو کوئی نقش دے گا، نہ وہ کچھ بھی. وہ کہے گا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، جو اللہ کی رضا اس میں آپ راضی رہیں، اللہ کرم فرما دے. اور تنہائی میں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جی رہا، کوئی دکھاوا نہیں ہے، تنہائی میں جو اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے، اس کنیکٹیوٹی میں وہ رب کے آگے آپ کے لیے دعا کرے کہ یا ربا بے شک تو راضی ہے. میں اس کے لیے ایک واقعہ بھی سنانا چاہوں گا. حضرت شیخ غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک قصاب سے گوشت خریدتے تھے اور بڑا ایماندار تھا. وہ گوشت میں ناپ تول جو آپ سسٹم ہوتا ہے آج کل پانی ڈال دیتے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں. تو آپ گوشت لینے کے لیے گئے اس کی دکان پہ تو وہ موجود نہیں تھا. پتہ چلا کہ بیمار ہے. اگلے دن جب آپ پھر گئے تو وہ بہت زیادہ بیمار تھا، پتہ چلا. تو آپ اس کے گھر چلے گئے. گھر جا کے دیکھا اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے، بخار میں پڑ رہا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کی طبیعت جو خراب ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ان کا طریقہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ دعا کا طریقہ اگر آپ سیکھ لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے.
سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی کہ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی پیش کی کہ اللہ بے شک سب تعریفیں تیرے واسطے، سب شکر تیرے واسطے، ہم عاجز و لاچار ہیں۔ پھر اس بندے کے بارے میں بات کی کہ یا ربا یہ بندہ جو ہے یہ بڑی ایمانداری سے گوشت بیچتا تھا، بڑا ایماندار ہے، تو بے شک ربا اگر تو نے اس کی زندگی رکھی ہے تو اپنی رضامندی سے جو اس کے اوپر بخار وارد ہے وہ اس بخار اس کا پیچھا چھوڑ جائے تیری رحمت سے، تو یا ربا اگر تو نے نہیں رکھی تو جانتا ہے جو تیری رضا۔ دیکھیں اس دعا میں بزرگ جو دعا کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کو بھی شامل کر رہے ہیں اور پھر اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ نفس راضیہ کے جو بزرگ ہیں، آج آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو ان کی طبیعت میں یہ چیز ہوگی کہ اللہ کی رضا کے اندر رہتے ہوئے وہ دعا بھی کریں گے آپ کے لیے، اور یہ سارا معاملہ ہے۔ اور یہ وہ رضا ہے اللہ کی کہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے